السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 27ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے اندر 7 صورتیں ہیں۔ شروع میں سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم ترین بات بیان فرمائی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، ان سب کا مقصد صرف میری عبادت ہے۔ تو آج ہم انسانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو جو انسان اپنے مقصد کو بھول کر دنیا کمانے کے پیچھے لگا رہے تو وہ انسان اپنی آخرت کو کبھی نہیں سنوار سکتا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی انسان ہے، جو بھی جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا جو کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا فرض کام بھی ہم سے پورے ہو رہے ہیں یا ان کو بھی چھوڑے جا رہے ہیں ہم؟ اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، کہ میں جو مرضی چاہوں، میری زندگی ہے، میری لائف ہے، جو مرضی کرتا رہوں، میں نماز پڑھوں، میں نہ پڑھوں، میں دین کے احکامات پر عمل کروں نہ کروں، میں روزہ رکھوں میں نہ رکھوں، میں حلال کھاؤں میں حرام کھاؤں، میں پردہ کروں نہ کروں، میرا جسم ہے، میں جس کو چاہوں بیچ دوں۔ تو ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے، یہ جسم میں نے دیا ہے، تم نے خود نہیں بنایا، جیسے میں نے چاہا ویسے بنایا، اور جہاں چاہا وہاں پر میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اور کس لیے پیدا کیا؟ الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما ارید منہم من رزق، میں تم سے رزق نہیں مانگتا۔ وما ارید ان یطعمون، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے کھلاؤ یا میری مخلوق کو تم کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تمہیں کھلانے والے اللہ رب العالمین رزاق ہیں، بھرپور قوت اور طاقت والے ہیں۔ اور جو انسان اس مقصد کو بھول جائے گا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، کوڑا دان۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان کوئی بھی چیز ہو اور وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کرے اور خراب ہو جائے تو اسے کچرے میں ڈال دیتے ہیں، اسی طرح جو انسان اپنے مقصد کو پورا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا کر کچرا دان میں ڈال دیں گے، اور اس کا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آگے سورہ طور ہے۔ سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے۔ والبحر المسجور والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، کہ جس دن سمندروں کے اندر بھی آگ بھڑک اٹھے گی، اور قیامت کا دن کا جو عذاب ہے، جو زلزلہ ہے، وہ بالکل آ کر رہنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت جب آئے گی، کچھ لوگ جو نافرمان ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ انہیں دھکیل کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، انہیں کہا جائے گا یہ آگ ہے کہ جس کا تم دنیا کی زندگی میں انکار کیا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ مذاق ہے؟ تم دنیا میں کہا کرتے تھے، جو تمہیں بتاتا نا، تمہیں سمجھاتا کہ اس آگ سے ڈر جاؤ، جہنم سے ڈر جاؤ، تم کہتے کہ تم ہمارے ساتھ ایسے مذاق نہ کیا کرو، بلکہ تم ان سے مذاق کرتے تھے کہ ان لوگوں نے، ان مولویوں نے تو آگ جہنم کر کے آخرت بتا کر ہمارے خون خشک کر دیے ہیں۔ افسحر ھذا، اب بتاؤ کیا یہ مذاق ہے یا حقیقت میں تم جہنم کو دیکھ رہے ہو؟ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب اس جہنم میں چلے جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا چیخو پکار مچاؤ، جو مرضی کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، صبر کر کے اس جہنم میں پڑے رہو یا چیختے رہو، چلاتے رہو، بلاتے رہو، کچھ نہیں ہوگا، تمہاری اب سننے والا کوئی نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ جو تمہیں بدلہ ملا ہے تمہارے پورے کرتوتوں کا ملا ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کی فرمان برداری کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو
یہ تمہارا بدلہ ہے جو تم نے دنیا کی زندگی میں نیکیاں کی تھیں۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، اللہ فرماتے ہیں بلند تختوں پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ اور آگے جنت کی اور بھی کئی نعمتیں ذکر کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ہٹ دھرمی کا بھی بیان کیا ہے کہ وہ نہیں مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کبھی کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ دیوانے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے یہ کلام بنا کر لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، اس دن ان کا حساب ہوگا کہ جس دن یہ ہم سے ملاقات کریں گے۔ آج جو کرتے ہیں یہ کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، یہ لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، فاصبر، آپ صبر کریں، آپ نے ان کو ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا۔ فإنک بأعیننا، اللہ فرماتے ہیں آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں آپ کی ایک ایک حالت کا پتہ ہے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا آپ کو ستایا جاتا ہے، لیکن آپ نے ابھی صبر کرنا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، حین تقوم، جب بھی آپ کھڑے ہوں، جس حال میں بھی ہوں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور راتوں کو بھی، فَسَبِّحْ، راتوں کو اٹھ کر تسبیح بیان کریں، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، اور جب ستاروں کے جانے کا وقت ہو اس وقت بھی آپ اللہ کی تسبیح کریں تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اس کے بعد سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں 2 بار دیکھا تھا، ایک مرتبہ دوسری وحی کے موقع پر، اور دوسری مرتبہ جو ہے نا وہ سدرۃ المنتہا پر۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اس کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ بعض لوگ انہی آیتوں سے یہ مراد لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ صحیح البخاری کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی آنکھ، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ یدرک الابصار، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو، لیکن اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھوں سے کوئی انسان بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جنت میں دیکھیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، اور سارے جنتی دیکھیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی محنت کرتا ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے، اس کو وہی ملتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی یہی ہے، جو محنت کرے گا دنیا کے لیے اس کو مل جاتا ہے، جو نہیں محنت کرتا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے بھی جو انسان محنت کرے گا تو اسے آخرت ملے گی، اگر کچھ نہیں کرے گا تو وہاں پر کچھ نہیں ملنے والا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ وہ کوشش اور محنت کرتا ہے جس کام کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جس چیز کی بھی وہ محنت کرے گا اسے پالے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے سورہ قمر ہے، سورہ قمر میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا ذکر ہے، جو نبوت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اللہ رب العالمین نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، لیکن جو ہٹ دھرم تھے اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ رب العالمین نے آگے پھر کئی قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں مختلف قومیں آئیں۔ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی کہ کذبت عاد نے بھی جھٹلایا تھا، کذبت سمود بالنذر، قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا۔ اور اس کے علاوہ فرعون، اس کی قوم کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی جھٹلایا۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی پر چیخ آئی، کسی پر پتھروں کی بارش آئی، اور کسی کو زمین سے اٹھایا گیا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا پٹک کر رکھ دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ان قوموں نے اللہ کے پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوموں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن ہم نے سمجھنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے، اس پر کوئی ہے غور و فکر کرنے والا؟ اس پر غور و فکر کرو اور اس کو سمجھو کہ ہم نے پہلے لوگ جو اتنی بڑی قوت والے، پاور والے اور طاقت والے تھے، انہوں نے
اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھا، جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ہم نے یہ قرآن تمہیں دیا ہے اور بڑا آسان بنایا ہے، اس کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اگر نہیں سمجھو گے، اس کو نہیں پڑھو گے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالو گے، تو پہلے لوگوں کو جس طرح ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، تمہارا بھی نام و نشان تک ہم مٹا دیں گے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بڑا آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے اس قرآن کو۔ اس قرآن میں کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، اس کے لیے اتنے علوم اور فنون کی ضرورت ہے، اس کا ترجمہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل اللہ تعالیٰ خود قرآن میں خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن بڑا آسان ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کہ جس انسان کو اللہ سے ڈرانا ہے، جس انسان کو قیامت سے ڈرانا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے، اس قرآن سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کہ یہ قرآن یہی بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دیکھو فلاں فلاں قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کا حال یہ ہوا، یہ کام کرو گے تو جہنم ملے گی، اور جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھانا زقوم کا ہوگا، اور جہنم میں یہ سزائیں ملیں گی، اور اللہ کی فرمان برداری کرو گے تو یہ انعامات ملیں گے۔ اور کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑی آسان کتاب ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس قرآن کو پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں۔ آگے سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رحمان تو وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان، اور انسان کو بنایا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا اہم ترین نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ پیدائش پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے قرآن کا ذکر کیا، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر انسان کو قرآن سکھایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو بنایا۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اس سے قرآن کی تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جو انسان پیدا ہونے کے بعد قرآن نہیں سیکھتا، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد، تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو پڑھے اور اللہ کی فرما برداری پر اپنی زندگی بسر کرے۔ اور جو انسان اپنی زندگی ملنے کے بعد قرآن نہیں پڑھتا تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ مردہ ہے اس وقت تک جب تک وہ قرآن نہیں پڑھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے ہی قرآن کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد سمجھداری، فہم و فراست حاصل کرنے کے بعد اس قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور جو انسان پیدا ہونے کے بعد یہ قرآن نہیں پڑھتا تو اللہ کے ہاں وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، اور غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں اللہ نے دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ساری نعمتیں گنوائی ہیں، نعمتیں گنوا کر، اور ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آسمانوں کی تخلیق بتائی، سورج، چاند، ستارے، اور زمین سے پیدا ہونے والی نباتات، مشرق مغرب، سمندر کے اندر جو مخلوقات ہیں اور انعامات ہیں، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی گنوا کر یہ کہا ہے کہ کل من علیہا فان، یہ دنیا کے اندر ساری چیزیں ایک دن فنا ہونے والی ہیں، یہ ساری دنیا کی رنگینیاں، یہ فائدے، یہ نعمتیں، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ایک دن سب فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ عظمت والے کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور پھر جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اس کے بعد کا ذکر کیا ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو دی ہیں نا، تو پھر کیا ہوگا جب یہ ساری نعمتیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اس دن ہم فارغ ہو جائیں گے اور جنوں اور انسانوں کی جماعت ہم تم سے پوچھیں گے کہ یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی، تم نے کیا کیا ہے، تم نے میری فرما برداری کتنی کی ہے، یہ ساری نعمتیں میری نافرمانیوں میں استعمال کرتے رہے۔ اس وقت اللہ فرماتے پھر قیامت کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ پھر قیامت کے ذکر کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو کیا انعام ملیں گے، جو ناکام ہو جائیں گے ان کو کیا ملے گا، یہ بیان کیا ہے کہ یعرف المجرمون، جو نافرمان اور مجرم لوگ ہیں
बिसीमाहुम, वो अपनी निशानियों के साथ पहचाने जाएंगे। उन्हें फिर युखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, कुछ को पेशानी के बालों से पकड़ा जाएगा और उस कुछ को कदमों से पकड़ कर घसीटा जाएगा। और हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, उस दिन कहा जाएगा कि ये जहन्नम है कि जिस जहन्नम का मुजरिम लोग इनकार करते थे। यतूफ़ूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, फिर उस जहन्नम में उस जहन्नमियों को पकड़कर पेशानी के बालों से पकड़कर जहन्नम में घसीटा जाएगा। उन्हें चक्कर लगाए जाएंगे, कभी जहन्नम में, कभी खोलते हुए पानी में, किसी को पैरों में बेड़ियां डालकर फरिश्ते घसीटेंगे, कभी जहन्नम के पहाड़ों पर चढ़ाया जाएगा, कभी खोलते हुए पानी में उनको डुबकियां दी जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस जहन्नम से बचाएं। उसके बाद जो कामयाब होने वाले हैं उनका भी जिक्र किया है कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो बंदा इस बात से डर गया कि मैंने अपने रब के सामने खड़े होकर हिसाब देना है, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए 2 जन्नतें हैं। जन्नत में जो है ना चश्मे होंगे और हर किस्म के फल होंगे, खजूरें होंगी और तकिए होंगे, बड़े बड़े कालीन और सोफ़े लगे होंगे और वहाँ पर हूरें होंगी। कअन्नहुन्नुल याक़ूत वल मरजान अल जज़ाउ अल इहसान इल्लल इहसान, बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं। अगर जन्नत की नेमतें देखना चाहता है कोई इंसान तो सूरह रहमान का तर्जुमा पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े कि कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं। बहुत बड़ी सल्तनत होगी जन्नत, बहुत बड़ी सल्तनत होगी, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी अल्लाह की सल्तनत है। सबसे छोटा जो जन्नती है ना, सबसे कम दर्जे का जन्नती, हदीस में आता है कि सबसे आखिर में जाने वाला जन्नती, उसको इतनी बड़ी अल्लाह ताला जन्नत देंगे कि जितनी बड़ी ये दुनिया है और इस दुनिया से 10 गुना बड़ी, ये दुनिया और इससे 10 गुना बड़ी, सबसे कम दर्जे वाले जन्नती को जन्नत मिलेगी। तो ये सबसे छोटी जन्नत इतनी है और इससे जो इससे पहले जाएंगे उनको इससे बड़ी जन्नत मिलेगी। तो बहुत बड़ी सल्तनत होगी और उस सल्तनत में कहीं पर महल होंगे सोने के, कहीं पर महल होंगे चांदी के, कहीं पर महल होंगे कस्तूरी के और कहीं पर जो है ना सोने और चांदी के मिले जुले महल होंगे, कहीं पर जो है ना मोतियों के खैमे होंगे बहुत बड़े बड़े, और उन खैमों के अंदर फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, अल्लाह फरमाते हैं उसमें जो है ना बड़ी नेक सीरत और नेक सूरत, खूबसीरत और खूबसूरत हूरें होंगी। हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़याम, वो हूरें उन खैमों के अंदर छुपी हुई होंगी। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कि उन हूरों को आज से पहले किसी इंसान ने देखा तक नहीं होगा, छुआ तक नहीं होगा। और ये सारी नेमतें अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए हैं जो दुनिया की ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गुजारते, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी में कुरान को पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उनके लिए सारी नेमतें हैं। आगे सूरह वाक़िया के अंदर भी अल्लाह ताला ने इसी तरह फिर जन्नतियों का जिक्र किया है और सूरह वाक़िया के शुरू में क़यामत के वाक़े होने का जिक्र है और बड़ी अलमनाक सूरत हाल का जिक्र किया गया है कि किस तरह वो क़यामत वाक़ होगी। थोड़ी सी झलक अल्लाह ताला ने दिखाई है कि इज़ा वक़अतिल वाक़िया, कि जब वो आने वाली वाक़ होने वाली वाक़ हो जाएगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, कि जिस क़यामत का आना झूठा नहीं है। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, वो बुलंद करने वाली और पस्त कर देने वाली, इज़्ज़तें देने वाली और ज़लील कर देने वाली। कि वो दिन ऐसा होगा कि वो दिन कुछ लोगों को इज़्ज़तों से सरफराज कर देगा और कुछ लोगों को वो दिन ज़लील और रुसवा करके रख देगा। ख़ाफ़िज़तुन, ज़लील कर देने वाला, राफ़िया और बुलंदियाँ अता कर देने वाला। क्या होगा? इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जब ज़मीन हिला मारी जाएगी। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, पहाड़ों को फाड़ कर रख दिया जाएगा। वकानत हबाअम मुंबस्सा, और पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, फिर फरमाया कि लोग उस दिन 3 गिरोहों में होंगे, लोगों के 3 गिरोह होंगे। एक साबिकीन होंगे, दूसरे अस्हाबुल यमीन होंगे और तीसरे अस्हाबुश शिमाल होंगे। उन तीनों का जिक्र किया है कि जो साबिकीन होंगे, अस्साबिकून अस्साबिकून, सबकत ले जाने वाले। और साबिक किसे कहते हैं? कि हर नेकी के काम में आगे बढ़ने वाला। जो भी नेकी का काम है, सदका करना है तो सबसे आगे, रोज़ा रखना है आगे, ज़कात देनी है आगे, किसी मिस्कीन को खाना खिलाना है आगे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है तो आगे। जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर काम में आगे होते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज मन अतअमल मिस्कीन, आज मिस्कीन को किसने खाना खिलाया है? सैयदना अबू बकर खड़े हो गए। कहा, अल्लाह के पैगम्बर मैंने खिलाया। आज जनाजा किसने पढ़ा? अबू बकर खड़े हो गए। आज बीमार की तीमारदारी किसने की है? सैयदना अबू बकर खड़े हो गए। आज रोज़ा किसने रखा है? सैयदना अबू बकर कहते हैं मैंने रखा है। नेकी के हर काम में आगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, जन्नत के 8 दरवाजे तुझे बुलाएंगे कि आ हमसे दाखिल हो जा। तो सबकत करने वाले जो नेकी के हर काम में आगे बढ़ते हैं,
اللہ فرماتے ہیں وہ سب سے آگے ہوں گے جنت میں، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ بھی فرمایا کہ ایک بہت بڑی جماعت پہل مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے ہوگی، وقلیل من الاخرین، اور بعد میں آنے والوں میں سے بہت تھوڑے ہوں گے، علی سرر موضونہ، وہ جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، ان پر جو ہے نا بلدان، بچے، ان کے نوکر، وہ شراب کے پیالے بھر بھر کے چکر لگا رہے ہوں گے، ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، وحور عین، وہاں پر شراب بھی ہوگی، اور شراب کی سرائیاں بھر کر پیالوں میں ڈال ڈال کے وہ بچے پلا رہے ہوں گے، اور لحم طیر، پرندوں کا گوشت بھی کھا رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ حور عین، پھر موٹی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی ان کے لیے، فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو دنیا میں یہ عمل کرتے رہے۔ اور پھر دوسرا جو گروہ ہے اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے، اللہ فرماتے ما اصحاب الشمال، کتنے اچھے ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخضود، ان کے لیے بھی جنتیں ہوں گی، بیریوں کے درخت ہوں گے، اور ظل ممدود، بڑے لمبے گھنے ان کے سائے ہوں گے، ماء مسکوب، اور پانی کی بہتی ہوئی آبشاریں ہوں گی، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ ان پھلوں سے انہیں کوئی روکے گا نہیں کہ یہ پھل نہیں توڑنے، یہ اب اس کا جو ہے نا اس فلاں علاقے میں جنت کے نہیں جانا، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، وفرش مرفوعہ، ان کے لیے جو ہے نا قالین بچھے ہوں گے، اور فرمایا کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں یہ جب جنت میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، ہم ان کو نئے سرے سے پھر دوبارہ پیدا کریں گے، فجعلناہن ابکارا، اور ہم ان کو دوبارہ کنواریاں بنا دیں گے، عرباً اترابا، عرب کہتے ہیں عربی میں ہم عمر کو اور ہم خیال کو، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں ہم تم کو بیویاں، دنیا میں نہیں جنت میں جو ہم آپ کو بیویاں دیں گے، عربا، وہ عرب ہوں گی، آپ کی ہم عمر بھی ہوں گی اور آپ کی ہم خیال بھی ہوں گی، اور عرب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دل سے چاہنے والی، دل سے محبت کرنے والی، وہ جنت کی جو بیویاں ہیں، حوریں ہیں، یا دنیا والی جو بیویاں ہوں گی عربا، وہ جنتی انسان سے دل سے محبت کرنے والے ہوں گی، بلکہ اس کا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ ٹوٹ کر چاہنے والی، عروبہ ٹوٹ کر چاہنے والی ہوں گی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی ہوں گی، اترابہ، اور جوان ہوں گی، لاصحاب الیمین، اللہ فرماتے ہیں یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، سلۃ من الاولین، اب یہ دائیں ہاتھ والے ایک بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے بھی ہوگی، وسلۃ من الاخرین، اور ایک بہت بڑی جماعت بعد والوں میں سے بھی ہوگی۔ آگے پھر بائیں ہاتھ والے، جہنم میں جانے والے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ فرماتے ہیں کتنے برے ہیں، ما اصحاب الشمال، کتنے برے ہیں وہ، فی سموم و حمیم، کھولتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے، ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا میں کانوا یصرون علی الحنث العظیم، گناہوں پر اڑ جانے والے ہوتے تھے، گناہ کر لیا، ایک دنیا میں ایک انسان سے، مومن سے، اللہ کے بندے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اڑتا نہیں ہے، گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جانے والے لوگ وہ ہیں کانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، حرام کھاتے تھے، اور پھر اپنے ان گناہوں پر اڑے رہتے تھے، معافیاں نہیں مانگتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ کون اٹھائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں صرف تمہیں نہیں، تم کو بھی ہم اٹھائیں گے اور تمہارے باپ دادا کو بھی ہم اٹھا دیں گے، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، پھر پہلے والوں کو اور بعد والوں کو سب کو ہم جمع کریں گے، اور پھر تمہیں جو ہے نا ہم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے جھٹلانے والو اور گمراہ لوگو، ہم تم سے پوچھیں گے، لاکلون من شجر من زقوم، زقوم کا درخت تم کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ کو بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر تم کھولتے ہوئے پانی سے پیو گے، فشاربون شرب الہیم، پھر ہیم اونٹ کی طرح تم وہ کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ ہیم ایک بیمار اونٹ کو کہتے تھے عربی، کہ وہ بیمار اونٹ کو بیماری ہوتی تھی پیاس کی، وہ جتنا مرضی پانی پی جاتا، بہت پانی پیتا، لیکن اس اونٹ کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس ہیم پیاس سے اونٹ کی طرح تم اس جہنم سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، اتنا پیتے رہو گے، لیکن تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ قیامت کے دن تمہاری نشانی ہوگی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہیں تصدیق نہیں ہوتی، ہم نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں اس بات کی تصدیق کیوں نہیں ہوتی کہ دوبارہ بھی ہم بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرا انداز بدل کر
انسان کو توحید سمجھائی ہے اور مر کر دوبارہ اٹھنے کا یقین جو ہے وہ دلایا ہے۔ فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون، ذرا یہ بتاؤ، یہ دیکھو، ما تمنون، جو تم منی ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے ہم تم کو پیدا کرتے ہیں یا تم خود پیدا کر دیتے ہو؟ تم خود اس سے انسان بنا سکتے ہو یا ہم انسان بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن مسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی ہے، تم اس سے بھاگنے والے نہیں، بھاگ نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم چاہیں تو تمہیں ایک نئی تخلیق میں پیدا کر دیں کہ جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں، کہ جس طرح انہیں بتایا جاتا تھا نا کہ جہنم میں انسان جلتا رہے گا تو مرے گا نہیں، ایک چمڑی جل جائے گی تو اوپر دوسری آ جائے گی، اور جنت میں جنتی انسان کھاتا رہے گا اور گھومتا رہے گا، موج کرے گا، مستیاں کرے گا، گھومے گا، لیکن تھکے گا نہیں، وہاں پر پخانہ نہیں آئے گا، پیشاب نہیں آئے گا، اور جتنا مرضی کھا لے اس کی جو ہے نا وہ پیٹ خراب نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، تھکن نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں جب وہ قیامت کے منکر سنتے، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے کہ ایک انسان جلتا بھی رہے اور جل بھی جائے، راکھ بھی ہو جائے لیکن مرے نہ، اور ایک انسان عیش و آرام میں بھی رہے، کھاتا بھی رہے لیکن وہ بیمار نہ ہو، اس کو نیند نہ آئے، وہ تھکے نہ، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو رب تمہیں اس تخلیق میں بنا سکتا ہے وہ رب تمہیں نئی تخلیق بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے نا، جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا جسم دیں گے اور ایسی زندگی دیں گے کہ وہ ہمیشہ جنت میں عیش و آرام کریں گے، کھائیں گے، گھومیں گے لیکن تھکیں گے نہیں، کھائیں گے لیکن ان کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، کھائیں گے لیکن پخانہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ایسا جسم اور ایسی زندگی دیں گے کہ ان کا جسم جلتا رہے گا، عذاب ملتا رہے گا، لیکن وہ مریں گے نہیں، ایک چمڑی جل جائے گی اوپر سے دوسری آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو انسان اس تمہاری تخلیق کو پیدا کر سکتا ہے تمہیں اس تخلیق میں بھی وہ بنا سکتا ہے۔ اگلی دلیل دی کہ جو تم زمین میں افرأیتم ما تحرثون، جو تم کھیتی تم پیدا کرتے ہو، اس کو زمین میں جا کر اناج اور دانے تم ڈال کے آ جاتے ہو، انتم تزرعونہ، اس سے تمہاری زراعت اور کھیتی نکالنے والے ہم ہیں، ام انتم زارعون، یا تم نکالتے ہو، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو کچھ بھی نہ دیں، کچھ بھی نہ اگائیں تمہاری فصل سے، فظلتم تفکہون، تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ملتے رہ جاؤ اور کہو کہ انا لمغرمون، ہمیں تو چٹی پڑ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم تمہیں دینے والے ہیں تو پھر ہمارا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ آگے تینوں گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ جب موت آتی ہے تو پھر تم دیکھ رہے ہوتے ہو، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب تمہاری روح حلقوم میں آ کر اٹک جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس وقت تمہارے اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری قوت اور ہماری طاقت اس وقت تم سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اپنے اس مرنے والی کی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ تمہارا قریبی ہوتا ہے نا، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا دوست، رشتہ دار، جب وہ مر رہا ہوتا ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تم شتر بے مہار ہو، جو مرضی کرتے رہو، تو تم اپنے اس مرنے والے کی روح کو واپس کیوں نہیں کر سکتے؟ فاما ان کان من المقربین، اگر وہ مرنے والا اللہ فرماتے مقربین میں سے ہوا، فروح و ریحان، اس کے لیے خوشخبری ہے اور خوشبوئیں ہیں اور جنت ہے اور باغات ہیں، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہوا تو اس کے لیے سلامتی ہے اور جنت ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو فنزل من حمیم و تصلیۃ جحیم، اس کے لیے پھر جہنم ہوگی۔ آگے سورہ حدید کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور توحید اور وحدانیت کا ذکر کیا ہے کہ لہ الملک، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیلیں دی ہیں۔ اور فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کی فضیلت بیان کی ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اللہ فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایذائیں برداشت کی، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، ان کا ایمان اور ان کی شان جو ہے اس تک بعد میں آنے والے اور بعد میں خرچ کرنے والے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ ایک نور دیں گے اور اس نور کی روشنی میں
وہ چلیں گے۔ لیکن جو منافق لوگ ہیں دنیا کے اندر اپنے ایمان ظاہراً تو مومن ہیں اور مومنوں کے ساتھ ہیں، لیکن دل کے اندر نفاق ہے اور کافروں کی محبت ہے، قیامت کے دن ان کا نور بجھ جائے گا۔ اور پھر دنیا کی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل کود ہے، لہو و لعب ہے، وزینت اور خوبصورتی ہیں، و تفاخر اور ایک دوسرے میں فخر کرنا، مال میں مقابلہ کرنا، مکان میں، گاڑیوں میں، پیسے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ دنیا کی زندگی ہے، و تکاثر اور کثرت اختیار کرنا، فی الاموال، مال میں اور اولاد میں۔ اللہ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال تو ایسے جیسے بارش برستی ہے اور اس سے نباتات پیدا ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا بڑی ہریالی آ گئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک دن پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ساری ہریالی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل عین ہی دنیا کی زندگی بھی ایسے ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو اس پر ہریالی آ جاتی ہے، جس طرح کھیتی پر رونقیں اور بہاریں آتی ہیں، اسی پر ایک جوان پر بھی جوانی کی بہاریں آتی ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی جوانی کو دین میں اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ بالکل اسی طرح جس طرح کھیت پر اس کی رونقیں اور بہاریں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتیں بلکہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی پھر آہستہ آہستہ ڈھلتے ڈھلتے بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اگر اس نے اپنی بہاریں اور جوانی اور طاقتیں اور صلاحیتیں اللہ کی فرما برداری میں استعمال کی ہوں گی تو اللہ کی رضامندی بھی اسے ملے گی اور مغفرت میں بھی ملے گی، اور اگر اس نے اپنی دنیا کی زندگی اپنی منمانیوں میں اور اپنی مرضیوں میں گزار دی تو پھر عذاب شدید ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کی اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے دھوکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے، اور کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے بیوقوف ہیں ہم انسان کہ ایک اللہ تعالیٰ دنیا کو جو بنانے والے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑنا۔ دنیا میں ہونا کوئی انسان کسی چیز کو بنائے اور کہے کہ اسے نہ لینا، یہ گاڑی میں نے بنائی ہے، یہ موٹر سائیکل ہے، یہ موبائل ہے، یہ چیز یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اس کی ظاہری چمک کو نہ دیکھنا ہے، اس کی ظاہری رونق کو نہ دیکھنا، بلکہ یہ اصل نہیں ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگنا، تو کوئی سمجھدار انسان اس کو نہیں لے گا کہ یہ بنانے والا خود جب کہہ رہا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اسے نہ لو، تو کون لے گا؟ کوئی نہیں لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ نہ لو، یہ فراڈ ہے، یہ تمہیں آخرت سے آخرت تمہاری چھین لے گی، یہ دنیا، اس کی ظاہری رونقوں کے پیچھے نہ بھاگنا، اس کی ظاہری لذتوں میں نہ کھو جانا، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، تو یہ انسان، وہ انسان جو اپنی اس دنیا کے پیچھے بھاگے اور خصوصاً نمازیں چھوڑ کر، رمضان کے روزے چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو، دین کی دعوت کو چھوڑ کر دنیا کے چند کھوٹے سکے بنانے کے پیچھے چل رہا ہو اور دین کو بیچ کر دنیا لے رہا ہو، تو کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ انسان۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جس دنیا کے بارے میں دنیا کے بنانے والے نے خود کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ دنیا تمہاری وفادار کبھی نہیں ہوگی، یہ تمہاری آخرت کو کھوٹا کر دے گی، تو انسان کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ ٹھیک ہے ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لیکن اتنا اس دنیا کو لیں جتنا اس کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے ہماری۔ یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد آخرت ہے، دنیا ضرورت ہے، تو ضرورت کو ضرورت کے مطابق رکھیں، اور جو مقصد ہے آخرت اس کو سنوارنے کی اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اس امتحان میں اور ان فتنوں سے بچائیں، اس امتحان سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کریں، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت اور اپنی رضامندی عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔